بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سویڈن میں قرآن پاک جلانے کا واقعہ ہوا، اس کے لیے آج پاکستان میں جمعہ کے دن ایک نیشن وائڈ پروٹیسٹ کی کال آئی ہے حکومت کی طرف سے۔ وہ پہلے دراصل عمران خان صاحب کی طرف سے آئی، تو اب حکومت کی طرف سے آ گئی۔ میں آپ کے سامنے قرآن کا ایک زاویہ رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن بلیسفیمی کے بارے میں، ناموس رسالت ہو گیا، یا قرآن شریف کے بارے میں کوئی مذاق اڑانا یا جلانا، یا اللہ کی آیات کے بارے میں کچھ بات کرنا، یا اللہ کے بارے میں بات کرنا، اللہ سورہ نساء چوتھی سورت کی آیت نمبر 140 میں ایک بات فرما رہے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے میں آپ کے سامنے کچھ مثال رکھنا چاہتا ہوں جو اللہ پاک نے اس کے مطابق ہمیں پیش کی قرآن سے۔ دیکھیں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ کتاب میں تم پر یہ ہدایت نازل کر چکا ہے، اور وہ کتاب میں، اس میں تم پر یہ ہدایت نازل کر چکا ہے کہ جب تم سنو کہ آیات الہی کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو تاکہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ یعنی اگر مذاق اڑایا جا رہا ہے تم ان کے پاس مت بیٹھو، جب وہ ٹاپک چینج کر لیں واپس آ کر ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ورنہ تم بھی انہی کے مانند ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر مذاق اڑایا جا رہا ہے اور تم اس محفل میں شریک ہو تو اللہ فرما رہے تم انہی میں سے میں تم کو شامل کروں گا۔ جہاں مذاق اڑایا جا رہا ہے آپ وہاں سے تشریف لے جائیے، اللہ نے یہ کہا ہے۔ یعنی کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ بلیسفیمی کے بارے میں ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ اب آپ دیکھیں حضور علیہ السلام حیات ہیں، مدینہ میں تشریف فرما ہے، ان کی محفل میں مختلف لوگ آتے تھے، انصار تھے، مہاجر تھے، منافقین بھی تھے۔ اس وقت کا یہود تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ اب آپ یہ ملاحظہ فرمائیے اللہ نے اس چیز، ان کی شرارت کو اللہ نے کس طرح اس کو اپروچ کیا۔ یہ بھی سورہ نساء کی آیت 46 ہے، 46۔ اللہ فرماتے ہیں یہود میں سے ایک گروہ زبان کو توڑ مروڑ کر اور دین پر تان کرتے ہوئے، یعنی تانا کے ایک انسلٹنگ طریقے سے الفاظ کو ان کے موقع محل سے ہٹا دیتا ہے، اور سمعنا و عصینا کہتا ہے۔ سمعنا و عصینا، اسمع غیر مسمعن اور رائنا کہتا ہے۔ یہ تین الفاظ وہ کہتے تھے۔ اچھا آگے دیکھیے میں سمجھاتا ہوں۔ اگر وہ سمعنا و اطعنا، اسمع اور انظرنا کہتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بات بر محل ہوتی۔ یعنی یہود ان کی محفل میں حضور علیہ السلام جب کچھ فرماتے تھے تو وہ کہتے تھے، رائنا ایک لفظ ہے عربی میں جس کا مطلب ہے ایکسکیوز می، وہ اس کو عین کو دبا کر پڑھتے تھے۔ رائنا اس کا مطلب ہوتا ہے او چرواہے، ہوگی نا تنزیہ بات، یعنی محفل میں کہ وہ رائنا رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں، صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ رائنا کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے کچھ بھی نہیں کہا، وہ کہتے کہ اگر وہ رائنا ہی کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ پھر ایک اور لفظ وہ بولتے تھے، اسمع غیر واسمع غیر مسمعن، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ سنیے ذرا، ان کی بات سنیے، یہ مطلب ہے۔ لیکن وہ اس کو تنزن کہتے تھے، جس طرح آپ کہتے ہیں نا اور سنیں جی دیکھیں کیا فرما رہے ہیں، یہ اس لہجے میں کہتے تھے۔ اللہ نے کہا اس پر بھی کہ اگر یہ صحیح طریقے سے بولتے تو بہتر ہوتا۔ پھر وہ ایک اور چیز کہتے تھے بڑی خوفناک، سمعنا و عصینا۔ سمعنا و عصینا اس کا مطلب ہے ہم نے سنا اور ہم نے انکار کر دیا، ہم نے نہیں مانا۔ لیکن لگتا ایسا تھا صحابہ کو، وہ کہہ رہے سمعنا و اطعنا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اندازہ کیجئے حضور علیہ السلام ذات اقدس موجود ہیں، اس محفل میں وہ بیٹھے ہیں، یہ الفاظ بول رہے ہیں، اللہ پاک سن رہا ہے،
کوئی اللہ نے رد عمل پیش کیا، کوئی کہا ان آیات میں کہ ان کو مار دو، ان کے گلے کاٹ دو، قطعاً نہیں، بلکہ اللہ نے کہا اگر اس طرح بولتے تو بہتر تھا ان کے لیے۔ اور رائنا کی جگہ اللہ آگے کہتے ہیں کہ وہ انظرنا کہتے ہیں، انظرنا، رائنا سے رائنا کا شائبہ پڑتا ہے، تو اللہ نے کہا انظرنا بولیں، یعنی ایکسکیوز می یا آئی بیگ یور پارڈن۔ اب اندازہ کیجئے یہ اللہ کی اپروچ ہے، کوئی پروٹیسٹ نہیں، کوئی غصہ نہیں، کوئی صحابہ کرام انصار، حکومت قائم ہو چکی ہے، یاد رکھیے مدینہ میں حکومت قائم ہو چکی ہے، حضور علیہ السلام سربراہ ہیں رسول کے ساتھ ساتھ، کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اچھا اب آگے چلیے، سورہ یاسین، کتنی مشہور سورت، بالکل شروع کی 4 آیات اللہ پاک نے خود تصدیق کی کہ یہ سورہ یاسین ہے، شاہد ہے پر حکمت قرآن کی کہ تم رسولوں میں سے ہو، ایک نہایت سیدھی راہ پر جس کو نہایت اہتمام سے اتارا ہے خدائے عزیز و رحیم نے، یعنی کہ تم سیدھی راہ پر، اللہ خود گواہی دے رہا ہے، حالانکہ لوگ ان کے خلاف ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، قریش مکہ ان پر تانا کرتے تھے، ان کو برا بھلا کہتے تھے نعوذ باللہ، لیکن اللہ جواب دے رہے کہ بھائی آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ نے ٹینشن نہیں لینی۔ آگے چلیے، پھر مکی صورت ہے سورہ نجم، 53 سورہ۔ وہ کہتے تھے، قریش کہتے تھے یہ تو بھٹک گیا ہے، بہکی باتیں کر رہا ہے، یہ کیا باتیں کر رہا ہے اللہ کی، اور یہ قرآن دے رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ فرما رہے ہیں بالکل شروع میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شاہد ہیں ستارے جب کہ وہ گرتے ہیں کہ تمہارا ساتھی نہ بھٹکا ہے اور نہ گمراہ ہوا ہے، یہ اللہ جواب دے رہے ہیں، اور وہ اپنے جی سے نہیں بولتا، یہ تو بس وہی ہے جو اس کو کی جاتی ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں تو کیا تم اس سے اس چیز پر جھگڑتے ہو جس کا وہ مشاہدہ کر رہا ہے؟ یعنی یہ اللہ ایک ریشنل طریقے سے، لاجیکل طریقے سے، دلیل سے ان کو، قریش کو ایڈریس فرما رہے ہیں اللہ کہ تمہارا ساتھی بھٹکا ہوا نہیں ہے، بہکا ہوا نہیں ہے۔ اچھا آگے چلیے، آگے ہے سورہ شعراء۔ سورہ شعراء کے بالکل اینڈ پہ، آخری آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ شعراء ہے شاعروں، جس طرح شاعر آپ کہتے ہیں، جس کو یہ کہتے تھے آپ شاعر ہیں، یعنی شاعری کی طرح بات کر رہے ہیں، اور اس طرح کی جس طرح شاعر، تو اللہ نے دیکھیں کتنی خوبصورت بات اینڈ پہ کہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں، اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ کرتے ہیں، کیا نہیں دیکھتے کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہ جو کرتے نہیں، یعنی شاعر کیا کرتا ہے، وہ اپنی محبوب کے پیچھے ہوتا ہے، وادیوں میں گھومتا ہے، وہ وعدے کرتا ہے، اور وہ جو چیز کہتا ہے کرتا نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے بھئی آپ کا ساتھی تو ایسا نہیں ہے، آپ کا ساتھی نے آپ کے بیچ میں 40 سال ایک عمر گزاری ہے، کبھی دیکھا اس کو شاعری کرتے ہوئے؟ یہ اللہ دیکھیں پلیز ڈونٹ فرمائیے، کوئی غصہ نہیں ہے، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، کوئی ریٹیلیشن نہیں ہے، اللہ جیسی بات کر رہے ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن میں یہ ٹاپک ہی نہیں ہے بلیسفیمی، ٹاپک کچھ اور ہے، وہ یاد دہانیہ آخرت کی، کہ اپنے آپ کو ٹالرنٹ رکھیے، رواداری کی رکھیے، اگلا اگر کوئی بات غلط کر رہا ہے اس کو برا نہ کہیے، بات دیکھیے کیوں کر رہا ہے، اس بات کا جواب دیجیے۔ اللہ نے وہ کیا، اللہ نے اس بات کا جواب دیا۔ پھر آگے دیکھیں سورہ جن، وہ کہتے تھے آپ کو جن چمڑ گئے، جن سکھاتے ہیں آپ کو، یعنی جن آپ کو سکھاتا ہے، آپ وہ پڑھتے ہیں۔ یہ بڑے ہی خوبصورت ہے سورہ جن، 72 سورہ، آپ ضرور پڑھیے۔ اس میں وہ جنات خود کہہ رہے ہیں کہ جس وقت قرآن اتر رہا تھا 23 سال میں، تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں جن کہ ہم پہلے چلے جایا کرتے تھے اوپر تک، آسمانوں میں گھومتے تھے، سن گن لے لیتے تھے، ہلکی پھلکی بات ادھر ادھر سے، اب ہم اپنے لیے ایک شعلہ دیکھتے ہیں، بہت ایک پہرے لگ گئے ہیں۔ تو انہوں اس پہ کمنٹ ہے سورہ جن میں کہ وہ جن کہتے ہیں یا تو دنیا والے پر جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑی آفت آنے والی ہے، یا بہت بڑی خیر آنے والی ہے، یعنی خیر آ رہی تھی، قرآن اتر رہا تھا۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ جو قرآن اترا ہے 23 سال میں، بیچ میں سے جن نے اس کے میسج کو نہیں اچک کر لے گیا،
मैसेज लेके भाग नहीं गया, मैंने पहरे लगाए हैं। ये जवाब अल्लाह ने दिए हैं कुरान में। और हम क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट। यानी हमें मैसेज आ रहे हैं कि आप स्वीडन के, डेनमार्क के, नॉर्वे के जो प्रोडक्ट्स हैं इस्तेमाल मत कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक पता नहीं उस मुल्क में हैं तो उनको नुकसान होगा, आप वो यूज़ ना करें ताकि उनको नुकसान हो। ये रवैया यानी माकूल रवैया नहीं है। और आपसे मैं एक और अर्ज कर देना चाहता हूँ, इसको पहले मैं अपने ऊपर देखूं और मेरे तवस्सुत से बहरहाल मैं आपसे भी ये गुजारिश कर रहा हूँ, ये क्यों ऐसी हरकतें दुनिया में होती हैं? क्योंकि वो इस्लाम को, अल्लाह को, हजूर अलैहिस्सलाम को, कुरान को, सहाबा कराम को हमारी निगाह से देखते हैं, यानी हमारी हरकतों से देखते हैं, हमारे रवैयों से देखते हैं। ये पाकिस्तान वो मुल्क है, ये मत भूलिए, कि जिसमें जब आप दूध खरीदने जाते हैं तो आप सिर्फ दूध नहीं कहते, आप कहते हैं ये असली दूध है। और जब आप शहद खरीदते हैं, शहद, हनी, आप ये नहीं कहते शहद, आप कहते हैं खालिद शहद है आपके पास। स्वीडन में, डेनमार्क में, नॉर्वे में दूध, मिल्क इज मिल्क, हनी इज हनी। आपको ये प्रीफिक्स, ये एक अजाफी लफ्ज लगाने की जरूरत ही नहीं है। और हम सब तैयार बैठे हैं कि हमको आज मौका मिले, हम जर्मनी चले जाएं, कनाडा चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, क्योंकि हमें पता है वहाँ पे ज़िंदगी, एक इंसानियत वहाँ पर बसती है। तो ये प्रोटेस्ट जो है ये अल्लाह का तकाजा कतअन नहीं है, ये कुरान का पैगाम ही नहीं है कि आप प्रोटेस्ट कीजिए और सड़कों पर निकल आएँ और अपनी चीज़ों को तोड़ना शुरू कर दें और नारेबाजी शुरू कर दें। नहीं, आप अल्लाह का पैगाम पहचानिए। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अपने आप को भी, आपको भी, इस कुरान को आइए हम तर्जुमा से खुद पढ़िए, तर्जुमा से। अरबी पढ़िए, अरबी में सिर्फ इसलिए नाजिल हुआ कि हजूर अलैहिस्सलाम और उनके जो मुखातबीन थे उनकी ज़बान अरबी थी, लिहाजा वो अरबी में। हमारी ज़बान उर्दू है, हम उर्दू में पढ़ेंगे, समझेंगे और अल्लाह की बात पर अमल करें। देखें ना, दो ज़ाविये, एक वो ज़ाविया है जो हमको अपने मुआशरे से मिलता है, अपने मोहल्ले से मिलता है, मोहल्ले की मस्जिद से मिलता है, मौलवी साहब से मिलता है, एक वो ज़ाविया है। एक ज़ाविया जो कुरान आपको दे रहा है, रब दे रहा है, उसका रसूल जो ख़ास अल्लाह ने भेजा रसूल अपना पैगाम पहुँचाने के लिए, वो दे रहा है। तो कौन सा हमें रवैया, कौन सा पैगाम हमको अपनाना चाहिए? अल्लाह का, रब का, उसका पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो पैगाम कुरान है उसका। मैं आपसे यकीन, आप कुरान खुद पढ़ेंगे, आप देख लेंगे उसमें कि ब्लास्फेमी, नामूस रसालत टॉपिक है ही नहीं। टॉपिक उसका सिर्फ क़यामत की याद दहानी है, बाकी सिर्फ टॉलरेंस है, रवादारी है, हिकमत है, दानाई है। उससे आप एक दूसरे से पेश करें। आप पैगाम जो ऐसा कर रहा है उसको बुरा मत जानिए, वजह देखिए वो क्यों ऐसी हरकत कर रहे हैं। वो एक इराकी इंसान है जो कर रहा है स्वीडन में, एक मुसलमान है गालबन होगा इराक का जो है, क्यों कर रहा है ये वजह, वो हमदर्दी होनी चाहिए थी हमारे अंदर। भैया आप क्यों कर रहे हैं? अपना रवैया ठीक करें। आप यकीन कर लें, जो लोग दिल बर्दाश्ता होते हैं या इस्लाम, कुरान, मोहम्मद अलैहिस्सलाम से दूर होते हैं, हमारे वजह से, हमारी वजह से, हमारी करतूतों की वजह से, हमारे फ्रॉड की वजह से, हम एक दूसरे को कत्ल करते हैं इस्लाम के नाम पर, हम फिरका वारियत के नाम पर एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हैं। जब वो ऐसा दीन देखते हैं और उससे दूर भागते हैं, तो मुझे आप बताइए, क़यामत के दिन जब अल्लाह उन लोगों से बात करेगा तो क्या उनसे वो गुस्सा करेगा या अल्लाह हमारी तरफ ज्यादा तवज्जो देगा कि भाई आपकी वजह से ये हुआ है? उस वक्त क्या करेंगे हम? लिहाजा ये लम्हा फिक्रिया बहुत बड़ा, जब भी कुरान जलाया जाए, हजूर अलैहिस्सलाम का खाका बनाया जाए, ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया हमारे लिए। क्यों बनाया गया? क्यों कुरान जलाया गया? हमने क्या खता की जिसकी वजह से बात यहां तक पहुंची? ऐसे ही चला दिया उन्होंने? ऐसे नहीं चलाया। हम कसूरवार हैं, मैं कसूरवार हूं, मैंने अपने आप को ठीक करना है,
میں نے اس قرآن کو خود پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پر یعنی جو اللہ کی ہدایت ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔